یہ ٹھیک ہے کہ محبت ایک معجزہ ہے، لیکن ایسی محبت وہ بھی اس دور میں ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ وہاں جہاں گزرے زمانوں کی روایتیں آج بھی زندہ ہیں، جہاں کے دن اتنے طویل ہیں کہ سارے کام نمٹا کر بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ گلی محلے کی عورتیں ایک دوسرے کے لیے ساگ میتھی بنانے کی خاطر مل بیٹھتی ہیں، جہاں ہر سپہر جامن کے پیٹ تلے سپارہ پڑھنے کے لیے بچے کتار در کتار بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں گھر کے بڑے بزرگوں کی ڈانٹ کو بے عزتی نہیں سمجھا جاتا، جہاں کی لڑکیاں آج بھی سر پہ دوپٹے کو عزت سمجھتی ہیں، اور جہاں فصیح حیدر اپنے ملین ڈالر ہارٹ کے ساتھ بستا ہے۔ لیکن اس ملین ڈالر ہارٹ والے کے پاس ملین ڈالر تو کیا، ملین پاکستانی نوٹ بھی نہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ تھا تو وہ تھی 3 بہنوں کی ذمہ داری، وہ بھی صرف کھلانے پلانے، پڑھانے یا بیاہنے کی ہی نہیں، بلکہ انہیں خوش رکھنے کی بھی۔ تبھی تو اماں کے ساتھ ساتھ بہنیں بھی سر کے دوپٹے ہاتھوں پر پھیلا پھیلا کر اس کے لیے دعائیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ بہنوں کا مان تھا تو ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک اور باپ کا بازو۔ ابا کا سبزی کا ٹھیلا اٹھوا کر اس نے گھر کی بیٹھک میں پرچون کی دکان ڈلوا دی تھی کہ ابا پر کام کا بوجھ بھی نہ ہو اور دل بھی لگا رہے۔ گھر کے خرچے کا بوجھ کندھوں پر لیے اس نے BCom کی ڈگری اٹھا کر اماں کے جہیز کے سال خوردہ ٹرنک میں زرتار کپڑوں کے سب سے نیچے رکھ دی تھی۔ اب بھلا کب تک وہ اس ڈگری کو ہاتھوں میں لیے نوکری کے لیے در در بھٹکتا پھرتا؟ اب وہ قسطوں پر لیا ہوا رکشہ چلاتا تھا، اور اس رکشے کے ساتھ ان سب کی زندگی کی گاڑی چلتی تھی۔ سانولی رنگت کے ساتھ مناسب قد کاٹ اور آنکھوں میں حیا والا فصیح، دیکھنے میں اتنا خاص کہ اگر دل کی خواہش مچل کر زبان پر آ جائے تو ایک بار تو آسمان والا بھی چاند اٹھا کر اس کے کمرے کی کھڑکی پہ رکھ لے۔ جس شخص کے لیے معجزہ ہو جائے وہ عام تو نہیں ہو سکتا نا۔ دن کے پہلے پہر بارش ہونے کے بعد دھوپ بھی اچھی تھی، جس کی وجہ سے شام میں مال روڈ کی بتیاں معمول سے زیادہ روشن نظر آ رہی تھی۔ ہر منظر نکھرا ہوا شفاف تھا۔ یہ اس کی آج کی آخری سواری تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے بڑی سے بڑی رقم کی پیشکش بھی کرتا تو وہ لالچ میں آئے بغیر گھر جانے کو ترجیح دیتا۔ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا اصول تھا۔ وہ اگر تڑکے اٹھ کر رکشہ نکالتا تھا تو شام ڈھلتے ہی گھر لوٹ دیا تھا۔ یہ اس کی قناعت ہی تھی کہ جہاں دوسرے رکشہ ڈرائیور روتے نظر آتے تھے وہیں وہ شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے سواری کو اس کی مطلوبہ منزل پر پہنچا کر وہ اس کے دیے گئے پیسے گنتی کر رہا تھا۔ اچانک کوئی عجلت میں آ کر اس کے رکشے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گردن پیچھے گھما کر دیکھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی وہ کوئی خاتون تھی۔ تذبذب کے عالم میں اس نے پیسے جیب میں رکھے اور اس خاتون کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آخری سواری آخری نہیں ہوئی تھی۔ چلیں، نسوانی ملائم آواز پر اس نے رکشہ سٹارٹ کیا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اب وہ کہیں نہیں جانا چاہتا، اسے اب گھر جانا ہے، جہاں اس کے گھر والے اس کے منتظر تھے۔ اس کے باوجود اس نے کچھ نہیں کہا۔ ایک تو وہ عورت ذات پر پھر وہ تھی اکیلی، اور رات کا پہلا پہر تھا۔ جانے کس ہنگامی صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سڑک پر نظر جماتے اس نے پوچھا۔ آپ میری تھوڑی مدد کر دیں گے؟ آواز کی لرزش پر اس نے پہلے غور نہیں کیا تھا، یا شاید اب مدد کا پوچھتے اس کی آواز کانپی تھی۔ کر سکا تو ضرور، میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ کسی ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں سکون سے مر سکوں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ طنزیہ یا مذاق اڑاتی ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی بچے کی معصومیت پر بے ساختہ ہنسی آ جائے۔ خودکشی حرام ہے اور سکون تو حرام کے ایک نوالے کے بعد زندگی میں نہیں رہتا، اور آپ حرام موت مرنا چاہتی ہیں، وہ بھی سکون سے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ حرام کر کے جینے سے بہتر چند لمحوں میں تمام مشکلیں آسان کر دینے والی موت نہیں۔ فصیح جان گیا تھا یہ سوال نہیں ہے۔ وہ شاید رونے لگی تھی۔ ہوا بھی اس کی آواز جیسی بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی خواتین سواری کی طرف ایک سے دوسری بار نہیں دیکھا تھا، مگر آج کے دن اس نے اپنا دوسرا سوٹ اس لڑکی کے لیے توڑا تھا۔ اس نے شیشے میں پیچھے دیکھا۔ اس لڑکی نے نقاب کے ساتھ اپنی آنکھیں تک چھپا رکھی تھی۔
ایک تو ناکافی روشنی اور دوسرا اس کا کسا ہوا نقاب، وہ کچھ دیکھ کر اندازہ نہیں کر پایا۔ میرا ماننا ہے موت تو حلال بھی زندگی سے بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن ایک عورت کے لیے موت حلال ہو جاتی ہے جب بات اس کی عزت پر آ جائے۔ اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ رات گہری اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک سائلنسر لگے رکشے کے باہر ٹریفک کا شور سنائی دیتا رہا۔ وہ دونوں چپ تھے۔ آپ میرے گھر چلیں گی؟ اس نے سوچ بچار میں وقت نہیں گوایا تھا۔ میرے گھر میں میرے اماں، ابا اور 3 بہنیں بھی ہیں۔ آپ کو اور کچھ دے سکیں یا نہ دے سکیں، عزت ضرور دیں گے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت دی کہ کہیں وہ کچھ اور نہ سمجھ لیں۔ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو فصیح نے رکشے کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ اس کے ساتھ جانے پر راضی تھی۔ جاننے کے لیے مزید کسی سوال ضرورت نہیں۔ رکشا پسماندہ علاقے کی ایک قطرے چوڑی گلی میں داخل ہو کر لکڑی کے سال خوردہ دروازے پر جا رکا۔ اس نے ہارن دیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک 12-13 سال کی بچی سر پر دوپٹہ لیے کھڑی۔ اس نے فصیح کو سلام کیا۔ میرے ساتھ مہمان ہیں، انہیں اندر چھوڑ کر آؤ اور میری بات سنو۔ سلام کا جواب دے کر فصیح نے اس لڑکی سے کہا اور رکشے کی طرف مڑا۔ آپ اندر چلی جائیں۔ تو یہ تھی اس کی منزل۔ سرسری نظر ڈال کر اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ بنا پلستر کے ایک طویل دیوار تھی جس پر کوئی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جانے کب تک یہاں رہنا تھا، مگر یہ تھا کہ سر چھپانے کو وقتی طور پر ہی صحیح مگر چھت مل گئی تھی۔ زرد پتے کی طرح کانپتی ہوئی وہ اس دہلیز کو پار کر کے اندر داخل ہو گئی۔ فصیح رکشہ اندر کر کے حسب معمول اماں اور ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب تک سامیہ اسے کمرے میں چھوڑ کر آئی وہ مختصر انہیں اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ آج کل کے حالات ٹھیک نہیں۔ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اماں اپنا خدشہ زبان پر لے آئیں۔ اماں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں، ایسے میں ایک لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ ویسے بھی آپ ہی تو کہتی ہیں نیکی ضائع نہیں جاتی۔ جب ہم ایک لڑکی کی عزت کا احساس کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ساتھ کیوں کچھ برا کرے گا۔ فصیح کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا۔ سامیہ، بہن سے کہو جا کر اسے کھانا پانی دے اور اس کے لیے بستر لگا دے۔ وہ خاموشی سے حکم کی تعمیل کے لیے واپس چلی گئی۔ میں اس سے بات کر کے اس کے حالات اور گھر بار کا پتہ معلوم کر دوں گی اس سے، پھر تم اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ لانا۔ بس کر دے بھلیے لوگ کے، ابھی کوئی 4 دن اسے سکون کرنے دے۔ جانے کن حالات میں گھر سے نکلی ہے، ابا نے ٹوکا۔ فصیح نے نپے تلے انداز میں اس لڑکی کے گھر چھوڑنے کے پیچھے اس کا مقصد بتا دیا تھا کہ وہ گھر سے خودکشی کرنے نکلی تھی، اور خودکشی بلا وجہ تو نہیں کی جاتی نا۔ اسی وجہ سے ابا نے اماں کو محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر شمسہ اور نوریہ اپنی اپنی کتابیں اٹھائے اس کے پاس پڑھنے آ بیٹھی۔ بھایا، کون ہے یہ؟ صدا کی متجسس نوریہ نے پوچھا۔ بتایا تو تھا مہمان ہے۔ تم لوگ الٹے سیدھے سوال پوچھ کر پریشان مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے کتاب اٹھاتے ہوئے کہا۔ شمسہ، پانی کا ایک گلاس لے آؤ، اور نوریہ تم یہاں سے پڑھنا شروع کرو۔ شمسہ اٹھ کر گئی تو نوریہ نے سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اپنا فون نکال کر FM سننے کے لیے ہینڈ فری لگانے لگا۔ ویسے بھایا، یہ ہے کتنی پیاری نا؟ نوریہ نے رک کر پوچھا تو اس نے ابرو سکیڑ کر ناراضی کا اظہار کیا۔ وہ منہ بنا کر دوبارہ سبق پڑھنے لگی، اور فصیح FM پر چلنے والے گانے کے بول سن کر جیسے کالج کے سامنے پہنچ گیا، جہاں سیاہ جینز پر ڈھیلی ڈالی شرٹ میں کندھوں سے ذرا نیچے آتے بالوں کو جھٹکتے چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاری سجائے وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں، اور اس وقت اندر کے بھانپڑ کا پتہ دے رہے تھے۔ ساری رات سکڑ سمٹ کر ایک ہی جگہ لیٹے رہنے کی وجہ سے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اور صبح جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے لحاف سے منہ نکال کر دیکھا۔ بڑا سا کمرہ اس وقت اس کے علاوہ کسی دوسرے ذی روح سے خالی تھی۔ بچھی ہوئی چارپائیاں بھی اٹھائی جا چکی تھیں۔ بستر جست کی ایک بڑی پیٹی پر تہ رکھے ہوئے تھے۔ لحاف اتار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 سے کچھ آگے تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ یہیں
بیٹھی رہے یا اٹھ کر باہر نکل جائے۔ ایک تو اس نے گزری دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ رات کے اس کے میزبانوں نے کھانا لا کر سامنے رکھا تو تھا، مگر وہ اس قدر خوفزدہ اور پریشان تھی کہ ایک نوالہ بھی نہیں لے سکی، اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے بھوک سے اس کی جان نکل جائے گی۔ شمسا کسی کام سے اندر آئی تو اسے جاگتا پایا۔ اسے غسل خانے کا دروازہ دکھا کر شمسا اس کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ غسل خانے سے کمرے تک کے راستے میں اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایک طویل اور کچا صحن تھا جس میں تحریک اور جامن کے 2 پیڑ لگے تھے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے پودے بھی تھے۔ 2-3 بڑے بڑے کمرے ایک طرف تھے جن کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا۔ 2 کمرے ایک طرف تھے جن میں سے ایک میں اس نے رات گزاری تھی۔ اس کے آگے بھی ایک مختصر سا برآمدہ تھا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ اماں کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں کڑھائی والا فریم تھا جس میں سفید رنگ کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ انہیں شمسا نے ہی اس کے اٹھنے کا بتایا تھا۔ نہیں، ٹھیک نیند آئی تھی۔ سر جھکا کر اس نے آہستگی سے جھوٹ بولا۔ نہ بیٹی نہ، ایسے بے ضرر معاملات میں جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سچ کہوں تو فکر سے مجھے بھی پوری رات نیند نہیں آئی۔